صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس کے لیے ایک قراۃ اجر لکھے گا، اور ایک قراۃ یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو۔ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو۔ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
ومما تعبدون من دون اللہ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنے کرم اور اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. آمین. حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت جبریل امین کو مل کر آپ نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے زمین پر سب سے بڑے عبادت گزار بندے سے ملاقات کروائی جائے. یعنی میں چاہتا ہوں مجھے آپ ایسے بندے سے ملاقات کروائیں کہ جو زمین میں سب سے نیک ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. جبریل امین علیہ السلام انہیں ایک آدمی کے پاس لے کر کے گئے. جذام کا وہ مریض تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ شخص اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے جب تک چاہا تو مجھے ان اعضاء سے فائدہ بخشا اور جب تو نے چاہا ان کو واپس لے لیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی ہے. اللہ اکبر. اے میرے پروردگار، میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے، میں تو تیری رضا پر، تیری قضا پر راضی ہوں. اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے ایسے بندے سے ملوایا جائے کہ جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور نوافل جو ہے وہ ادا کرنے والا ہے. تو یہ سن کر جناب جبریل امین علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور یہ اس حالت سے پہلے بہت بڑا نمازی بھی تھا، روزے رکھنے والا بھی تھا، نیکوکار بھی تھا، بہت نیکیاں کرتا تھا. فرماتے ہیں اب مجھے حکم ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں. چنانچہ آپ نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں. اس نے پھر وہی کہا کہ اے میرے مالک، تو نے جب تک چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا اور جب تو نے چاہا انہیں واپس لے لیا. تیرا شکر ہے، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے حوالے سے یہ جو کرم ایک فرمایا ہے کہ میری ذات کے اندر تو نے اپنی امید باقی رکھی ہے. میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے، میں تو مولا صرف تجھے ہی چاہتا ہوں. یہ حالت دیکھ کر جناب جبریل علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، ہاتھ، پاؤں تمہیں لوٹا دیے جائیں، تمہاری بیماری دور ہو جائے. تو اس نے کہا میں یہ بات پسند نہیں کرتا.
جبریل امین علیہ السلام نے اسے کہا کہ آخر تم یہ بات کیوں پسند نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے صحت و تندرستی نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فارسی شعر مجھے یاد آ گیا جو حضرت شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لکھا ہے کہ چون درد بلا تست بر جانم بادا۔ یہی اس کا معنی بنتا ہے جو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اسی بات پر راضی ہے کہ میں بیمار رہوں تو مجھے تندرستی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رب تعالیٰ پر راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاواں۔ اس کی یہ باتیں سن کر جناب یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی شخص عبادت گزار نہیں دیکھا۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک جو ہے وہ فارسی کا جملہ کہا جاتا ہے، رضائے مولا از ہما اولا۔ اللہ کی رضا یہ ہر شے سے کیا ہے؟ مقدم ہے، ہر شے سے جو ہے وہ یوں کہیے کہ سپیریئر ہے، پریورٹی اسی کی ہے، کس کی؟ اللہ کی رضا کی، ترجیح اسی کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے ہمیں کیا ملا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، قضا پر ہم راضی رہنے والے بنے؟ ہمیں شکوہ و شکایت ملا ہوا ہے، نہ شکری ملی ہوئی ہے، فضول گفتگو ملی ہوئی ہے، یا صبر ملا ہوا ہے، شکر ملا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری والی بات کہنا، یہ سعادت ملی ہوئی ہے؟ ہمیں کیا ملا ہے؟ اس پر ہم نے آج انشاءاللہ غور کرنا ہے۔ ایک جہت اس کی یہ بھی ہے، اور بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار ہمارے پاس ہے کیا؟ یعنی آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ یہاں ہمارے پاس ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے، میں بالکل اس کو مین ون آپ کو سناتا ہوں، اور بات بڑی زبردست ہے۔ یہ لکھا ہے کہ آپ کو بہت کچھ میسر نہیں، آپ کو چلے میں اس اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ میسر نہیں، مگر بہت سی خوشیوں کو آپ نے بھی نظر انداز کر رکھا ہے۔ ذرا کچھ غور اس پر بھی فرمائیں۔ آئیے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ فضل رب سے کمی کس بات کی، فضل رب سے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔
مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو، ہاں نکلو، ڈوب تو نکلو، سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو، سہارا مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، اور اے غصن فردوس میں جائیں جناب، اے غصن فردوس میں جائیں جناب، کو صحرائے مدینہ مل گیا، کو صحرائے مدینہ مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، حج 2022 کی ایک یاد ہے، اسی کلام سے وابستہ ہے۔ واہ واہ واہ، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں تھے ہم، اور سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا، جی جی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی سارے عاشقان رسول تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ حاجی عبدالاحد بھائی کی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے دعا کا سلسلہ بھی تھا۔ پچھلے سال ہی شاہ صاحب، جیسے ایک تو ابھی 2023 گزرا نا، جی جی، 2022 میں حج کے بعد
جب سفر مدینہ ہوا تو اسی دوران جو ہے وہ ہمارے حاجی عبداللہ بھائی کی امی جان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین۔ تو پھر ان کو تو جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی، جیسے جو ہمارا شیڈول وقت تھا اس سے کچھ دن پہلے ہی ان کو جو ہے وہ واپس آنا پڑ گیا۔ تو ہم نے پھر ان کی امی جان کی سال ثواب کے لیے جو ہے ترکیب بنائی، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر قرآن خوانی وغیرہ کی، دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ تو وہاں افطار میں بالخصوص پیر کو اور جمعرات کو، ویسے تو دسترخوان وہاں کچھ روزانہ بھی لگتے ہیں، وہ بھی ہیں جو روزانہ لگ رہے ہیں، ورنہ پیر کو اور جمعرات کو ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے، دسترخوان لگتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ وہاں کا جو ٹریڈیشنل جو بھی معاملہ ہے افطار کے لیے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک روٹی ہے شاہ صاحب، گول سی ہوتی، چھوٹی سی ہوتی ہے وہ، اور بڑے مزے کی ہوتی ہے، واہ، بلیک تل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ روٹی بھی محروز میں بڑی قسم کی ہے، اللہ نصیب کرے مدینہ شریف اکٹھے سفر ہو، آمین۔ کھائیں ادھر روٹیاں مختلف قسم کی، سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں مدینہ شریف کی۔ تو بہرحال وہ شاہ صاحب جی جی، وہ روٹی ملی اور اس کے ایسے ظاہر سی بات سب بیٹھے ہوئے، تو ایک وہ اس کا وہ کر کے ٹکڑا اس کا جو ہے نا پیس کر کے اسنائم بھائیوں کو جو ہے وہ دیتے گئے، اور شعر یہی تھا کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں کیا غریب، بات ہے، ہیں جی، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا بہانہ مل گیا، سبحان اللہ۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھے کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ واہ واہ کیا واہ بات، شاہ صاحب، نومبر دسمبر ہو مہروز بھائی، اور پھر اوپر سے بارش بھی ہو، نومبر دسمبر ہو اور پھر بارش اور بھی، ساتھ میں بارش بھی ہو، بارش بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کا جو ہے وہ گزر بھی ہو، اور بندہ مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہو، کیا اور بات، اس کو گرم گرم کافی جو ہے وہ پینے کو مل جائے، اللہ اللہ۔ مہروز بھائی یہ بتائیے کہ ہمیں کیا ملا؟ عموماً یہ جو فریز ہے یہ شکوے کے طور پر ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیا ملا۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، یوں بولیے امپلائے ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے، جی، نوکری کر رہا ہے، اس کو سیلری مل رہی ہے۔ اب کچھ وقت گزر گیا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے کیا ملا، ہمارے جو ساتھ کے لوگ تھے وہ تو یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم جہاں پر تھے کل بھی مٹی تھے، آج بھی مٹی ہیں، کل بھی صفر تھے، آج بھی صفر ہے۔ اور کل تو میں نے ایک اور بات سنی، کہنے والے نے یوں کہا، انہوں نے کہا جو جاب پر ہے وہ آج بھی صفر ہے اور وہ 10 سال بعد بھی صفر ہی ہے۔ وہ یعنی وہ بزنس کی گفتگو اور بات کرتے کہ بزنس بھی کیا جائے۔ تو کیا کہیں گے مہروز بھائی کہ یہ جو فریز ہے ہمیں کیا ملا، یہ عموماً ناشکری کے موقع پر ہی بولا جاتا ہے، اور لوگ آخر یہ کیوں اس طرح کی بات کرنے پر آئے ہیں؟ یار ہم نے ادھر آپ کے پاس جو ہے وہ 10 سال گزارے ہیں، کام کیا ہے، بھئی ہمیں کیا ملا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی، اصل میں چیزوں کو دیکھنے، سوچنے، کہنے، سننے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور بالکل درست اٹھایا ہے، امپلائمنٹ میں آپ کو یہ چھوٹی سطح پر بھی اور بعض اوقات بڑی سطح پر بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا دیا، بلکہ جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی زبان سے یہ لفظ زیادہ نکل رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کیا ملا، ہم تو آپ کے ادارے سے، آپ کے ایسوسیشن سے، آپ کے بزنس سے بہت زیادہ مخلص تھے، ہم نے تو کبھی اپنا دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا کیا فائدہ کیا نقصان ہے، ہم تو آپ کے ساتھ لگے رہے، لیکن ہمیں کیا ملا۔ تو یہ ہے تو بات تو حقیقت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کو کیا نہیں ملا اور آپ کو چاہیے کیا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے، جب آپ جاب کرتے ہیں، جب آپ امپلائمنٹ اختیار کرتے ہیں، کسی بھی سطح کی ہو اور سیلری پیکیج اور آپ کا کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے وہ کیا کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے زبردستی کروائی ہے، صحیح، آپ خود آئے اور آپ کا انٹرویو ہوا، آپ کو پیشکش ہوئی کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنی رقم، اتنی سیلری، اتنا پیکیج، یہ کچھ ملے گا آپ کو، اور آپ نے وہ ڈن کیا، اوکے کیا، آپ آ گئے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے حصے کی تنخواہ جو بھی طے پائی ہے
میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ آپ وصول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ غور کیا جائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا. میں ڈیزرو کرتا تھا اور ادارے کے ساتھ میرا یہ معاملہ طے ہوا تھا، لیکن ادارے نے نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ادارے کے لیے کیا کیا. اور چوتھی بات اسی سوال کے جواب میں عرض کروں سلمان بھائی کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا ادارے میں رہ کر. کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں کا آپ کا بھی تجربہ ہوگا. ان چاروں باتوں کو لے کر میں گفتگو عرض کرتا ہوں. جی بالکل. آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات لوگ جابس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاب دلوا دیں. شاید آپ کو بھی کہہ رہے ہو اس وقت تو انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر اس طریقے کے معاملات آ رہے ہیں کہ جی جاب لگوا دیں. میں جو آپ کو میری مہروز بھائی تھوڑا میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے. جی آج کل جو ہے نا وہ لوگ ادھار مانگ رہے ہیں، جاب نہیں مانگ رہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا اس بات میں آپ سے. جی 100% ایگری آپ کی بات میں بات ہے. ان امپلائمنٹ ہے. جو جن کے پاس تھا، جو برسر روزگار تھے، وہ آج جو ہے نا وہ پریشان حال ہیں اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس کرنے کو. یہ بات بالکل درست بات ہے، 100% ایگری بات ہے، میں ایگری ہوں اس سے. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بھی ہمیں جاب لگوا دیں، یہ آپ یعنی اگر مہینے میں پچھلے مہینے میں آپ اگر 100 فگر لے لیں تو 100 میں سے شاید 5 نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں کہیں جاب لگوا دیں، اور 95 نے یہ کہا ہوگا کہ ادھار دے دیں. ٹھیک ہے تو انمپلائمنٹ یہ تو ہے، ایگری، میں ایگری کر رہا ہوں. لیکن لوگ مہروز بھائی جاب کے طلبگار ہونے کے بجائے ابھی کس کے طلبگار ہیں؟ ادھار کے طلبگار ہیں. آپ سے بھی کئیوں نے ادھار ہی مانگا ہوگا، شاہ صاحب سے بھی کئیوں نے مانگا ہوگا، بھائی جان سے بھی. اچھا میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ ادھار مانگا جا سکتا ہے. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا جاب نہیں مانگ رہے ادھار مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں ادھار بھی نہیں مانگ رہے، صرف مدد مانگ رہے ہیں کہ کچھ دے دیں آپ. تو یہ بھی ہے. لیکن بہار خان سے ادھار مانگ سکتے ہیں؟ ویسے مانگ سکتے ہیں، بھائی جان فرما رہے ہیں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلے آپ نے ہونے اجازت دے دی. جی تو سلمان بھائی بات یہ ہے، آپ کی بات کو بھی انشاءاللہ میں لیتا ہوں، میں وہ بات اس میں ایڈ کر لوں ذرا. دیکھیں اداروں سے وابستہ افراد، جاب سے وابستہ افراد، اور یہ جو ادھار مانگ رہے ہیں، دیکھیں ادھار مانگیں، مدد مانگیں، جاب مانگیں، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہیں اور خرچوں کے لیے مجھے رقم چاہیے. اب وہ چاہے میں بزنس سے حاصل کروں، چاہے جاب سے حاصل کروں، چاہے ادھار لے کے حاصل کروں، یا چاہے کسی سے مانگ کے حاصل کروں. تو ان سب کا مقصد صرف ایک ہے، بھائی مجھے اسٹرگل کرنی ہے، مجھے کھانا پینا ہے، مجھے زندگی گزارنی ہے، مجھے پیسے دو. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا جو ایک خاص آپ نے سوال کیا تھا جاب والا، اس کا میں عرض کروں، اور یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو آن جاب ہیں، کم از کم وہ تو آن جاب رہیں. ٹھیک. تو اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جو سوچ ہے نا مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا. کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیے، کسی کمپنی، کسی فیکٹری، کسی دکان، کسی بزنس ماڈیول میں چلے جائیے، وہاں پہ سب افراد کی نہ تو ایک منصب ہوتا ہے، نہ ایک سیلری پیکیج ہوتا ہے. صحیح. الگ الگ ہوتا ہے. آپ داخل ہوں گے تو واچ مین سے لے کر اور سی ای او تک جو ہے نا آپ کو مختلف مناصب بھی ملیں گے اور مختلف ان کی تنخواہوں کے پیکیج بھی ملیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ سب ہوتے ہیں ایک چھت کے نیچے. جی. جب یہ ایک چھت کے نیچے ہوتے ہیں تو بحیثیت انسان یہ ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کی ایک فطری مزاج ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیاں، سہولتیں، آسائشیں دیکھتا ہے، اس کی اسٹرگل، اس کی محنت اور اس کی جو تک و دو ہوتی ہے، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو ایز اے امپلائی نمبر ایک یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ جو میرا منصب ہے، جو میری صلاحیتیں ہیں، جو میرا ایک سیلری کا معاہدہ ہوا ہے، مجھے اس کے مطابق انسینٹیو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہا ہے. اگر اس کے مطابق مل رہا ہے تو جو میں نے طے کیا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، مجھے شکوہ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ کون سا ادارہ ہے جو طے شدہ ایگریمنٹ کے خلاف کرتا ہے؟ بالکل ملتی ہے، سیلری بھی ملتی ہے، سیلری تیاری. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے مہروز بھائی، ہم جو چاہ رہے تھے، ہمیں ایک چیز ڈیمانڈ تھی، وہ تو نہیں ملی. جیسے ہم نے دیکھیں اتنا کام کیا ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے بھائی یہ کریں، یہ نہیں ہوا. ہم یہ چاہ رہے تھے یہ کریں، یہ نہیں ہوا. میں یہ چاہ رہا تھا یہ چلیں یہی کر دیتے یار، کچھ نہ کچھ کر. عمرہ ہی مجھے کم از کم کرا لیتے، اتنی دیر سے میں کر رہا ہوں، نیک آدمی ہوں میں، کوئی یہی خیال کر لیتے. تو بالکل مطلب کوئی ہے ہی نہیں. کام کیا، تنخواہ دے دی. یہ ساری باتیں جب تک کی ہوتی ہیں جب تک آپ خود امپلائی ہیں.
جس دن آپ اپنا ادارہ کھول لیں گے اس دن لگ پتہ جائے گا کہ عمرہ کرانا کتنا آسان ہے اور کسی کو جو ہے نا انسینٹیو دینا کتنا آسان ہے اور مالی مدد کرنا کتنا آسان ہے. دوسرے کی ہانڈی میں سے بوٹی نکالنے کا سوچنا نا یہ بالکل ایزی ہے, آپ سوچتے رہیے, لیکن اپنی پلیٹ میں سے کسی کو بوٹی اثار کرنا نا یہ آسان کام نہیں ہوتا. میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں سلمان بھائی. یہ جو امپلائمنٹ, یہ جو امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں, میں دل سے عرض کر رہا ہوں یہ کرتے رہیں, کیونکہ جب یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے, پھر یہ جاب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ادھار بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر یہ بہت معذرت کے ساتھ یہ بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام کا جو آج موضوع ہے ہمیں کیا ملا, یہ مجموعی طور پہ صرف جاب سے ریلیٹ نہیں کرتا, یہ تو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کرتا ہے. اگر دیکھیں تو جس کے بیٹے ہیں وہ بیٹیوں کا رونا رو رہا ہے, جس کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹے چاہ رہا ہے, جس کے دونوں نہیں ہیں وہ اولاد چاہ رہا ہے, جس کی اولاد ہے وہ اولاد سے شاکی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیاں شکوے سے تعبیر ہیں, لیکن بالخصوص میں جاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں کہ بھائی جو کام میں کر رہا ہوں اس کے جو واجبی ادائیگی ہے وہ ادارہ, وہ بزنس مین وہ مجھے کر رہا ہے. اب میں جو چاہتا ہوں کچھ ایکسٹرا کہ میرے ساتھ یوں ہونا چاہیے, میرے ساتھ یوں ہونا چاہیے, میرے ساتھ یوں ہونا چاہیے. سلمان بھائی ایک ادارے سے وابستہ شخص, میں تھوڑا سا چینج کر کے بات کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ پردہ بھی رہے. ایک ادارے سے وابستہ صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ مہروز بھائی آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 سال یا 3 سال سے فلاں جگہ جاب کر رہا ہوں. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. تو کہنے لگے مہروز, اچھا وہ جو جاب لگی تھی وہاں پہ کچھ میرا معاملہ تھا, تو کہنے لگے میری نا کچھ تنخواہ بڑھوائی جائے. انہوں نے تمہید باندھ کے, لمبی چوڑی تمہید باندھ کے بات کی میری تنخواہ بڑھوائی جائے. تو مجھے تو سارے معاملات ہی پتہ تھے. میں نے ان سے بولا کہ واقعی آپ کی تنخواہ کم ہے, مہنگائی بہت ہو رہی ہے اور تنخواہ بڑھنی چاہیے, لیکن بات یہ ہے ادارے نے آپ کو رکھا کیوں ہے؟ ادارے نے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے اخراجات ہیں, آپ کی مدد ہو جائے گی تنخواہ دینے سے, اس لیے رکھا ہے, یا آپ کے بیوی بچے گھر بار ہے اس کی مدد ہو جائے گی اس لیے رکھا ہے, یا ادارے نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے؟ کسی بھی ادارے نے اپنے کاموں کے لیے, تو کہنا ظاہر سی بات ہے ادارے نے تو اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے. مطلب ضمنی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کام کے بدلے میں آپ کو تنخواہ اور اجرت جو بھی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. کہ نہیں جی بالکل ایسا ہی. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے 2 سال میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا اپ گریڈ کیا اور ادارے کے لیے کتنا ضروری بنایا. کوئی بھی بزنس ماڈیول ہو, چاہے وہ ایک چھوٹی سی دکان ہی کیوں نہ ہو, وہاں پہ آپ سیلز پرسن ہوں, سامان کی ڈھوئی ڈھائی کرتے ہوں, آپ نے ادارے کو کیسے سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں آپ ہمارے بزنس کے لیے بہت ضروری ہیں. میں نے کیا ایسا ہے کہ ادارہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ نہیں اگر یہ فرد گیا تو مجھے پرابلم ہوگی؟ تو بیچارے تھے سچے آدمی, کہنے نہیں ایسا تو نہیں ہے, اگر میں چھوڑتا ہوں تو کسی کو بھی رکھ لیں گے. تو میں نے جب آپ نے اپنی 2-3 سال میں اسپیس ہی نہیں بنائی اور اپ گریڈنگ ہی نہیں کری تو میں کس منہ سے جا کے ادارے سے بولوں کہ ان کی تنخواہ بڑھاؤ؟ کیونکہ دیکھیں میں بہت ایکچوئل بات کر رہا ہوں, اگرچہ بعضوں کو ناگوار گزرے گی. سلمان بھائی اپنی ویلیو بنانی پڑتی ہے, ادارے پہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے وہ ویل ہیں جو وزن اٹھانے میں آپ کی مدد کر رہا ہے, جو ادارہ چلانے میں آپ کی مدد کر رہا ہے. تو امپلائمنٹ کا پہلا اصول تو یہ کہ اپنے آپ کو کسی مقام پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپ گریڈ کریں. دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں, اگرچہ کم ہیں لیکن ملتی ہیں, کہ کوئی شخص ادارے میں کسی چھوٹی جاب کے لیے آیا, کسی چھوٹے منصب پر آیا, لیکن ذوق شوق کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا چلا گیا, اور آگے جو بڑھا نا صرف سفارشی کلچر سے نہیں بڑھا. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے مہروز بھائی. اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی اور اپنی گفتگو, اپنی سوچ کا جو دھارا ہے اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. بات یہ ہے مہروز بھائی, آپ اور میں ہم دونوں بیٹھے یا ناظرین ہیں, یہ بھی اگر یہی سبق پڑھتے جائیں بھی ہمیں کیا ملا ہمیں کیا ملا, تو اگر آج تو کچھ بھی نہیں ملا تو میرا خیال ہے آگے بھی کچھ نہیں مل سکتا. بھئی 8 سال ایک بندے نے محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا, تو میرا نہیں خیال کہ کچھ آگے بھی مل پائے گا. اس پہ ذرا غور کرنے والی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, آپ اسے ایگری کر سکتے ہیں, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. مسئلہ ہمیں کیا ملا یہ مزاج کا مسئلہ ہے, اور مزاج کا مسئلہ وہ یہ کیا ہے کہ ناشکری کا جن میں پہلو ہوتا ہے وہ ہمیں کیا ملا. جیسے اولاد بھی کہتی ہے ہمیں کیا ملا,
جو اولاد اپنے ماں باپ کو یہ بولے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے یا ہمیں آپ سے کیا ملا ہے، یہ جب یہ ان کی اولاد ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اولاد کو کیا کیا ملتا ہے۔ سلمان بھائی، مخلوق میں جو رحمت تقسیم کی گئی ہے نا، وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک حصہ ہے، ایسا ہی جو پوری مخلوق پہ والدین سمیت تقسیم کی گئی ہے، اور اسی کے نظارے ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں رحم دلی اور دیگر معاملات ہم دیکھتے ہیں، تعاون دیکھتے ہیں، وہ اسی کے نظارے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے آپ، کہ خود ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، واہ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اور اگر میری ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ جو روتا رہتا ہے پھر اسے ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے رونے والا شاہ صاحب، تو روتا رہے گا اسے ملے گا نہیں۔ تو شکر گزار بن جائیے، جو مل رہا ہے اس کی قدر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے۔ ایک شخص کو آپ ایک روٹی کہتے ہیں اور وہ آپ سے شکوہ کرتا ہے کہ یار سلمان بھائی آپ ایک روٹی دیتے ہیں، اس میں تو میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو اگلے ٹائم آپ سوچو چھوڑو یار اس کا تو ایک روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے کو ہی دے دیتا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح بات، جس کا پیٹ بھر جائے اسی کو دے دوں گا۔ صحیح۔ تو بھائی شکر گزار بنیے، اللہ کے بھی شکر گزار بنیے، مخلوق کے بھی شکر گزار بنیے، اور یہ رونے دھونے سے ویسے بھی مسئلے جو ہے نا حل آج تک کسی کے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہمیں کیا ملا یہ سبق پڑھتے رہیں آپ، یہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ میں صحیح بتاؤں آپ کو، ہمیں کیا ملا، یعنی دنیا جہان کو مل گیا، آپ کو اگر کچھ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو ذرا غور کر لیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو کچھ مل جائے۔ مطلب میں آپ کیا میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے؟ میرا رب میری اوقات سے زیادہ ہی دے رہا ہے۔ یہ تو یہی انداز اور یہی سوچ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو خیر ہوگی، ورنہ آپ اس طرح کی باتیں بکھیرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے۔ ماں باپ سے بولیں ہمیں آپ سے کیا ملا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر سے بولے جی ہمیں آپ سے جو ہے وہ کیا ملا ہے، وہ کیا ہے، زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی صدا ہم نے پائی ہے، یوں کر کے یہ ایک شعر ہے، ایسے اس کا مضمون ایک ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں آپس میں گھر میں، یہ کہہ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے کہہ رہی ہے، ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، بے فیض ہو تم، ہمیں تم سے کیا ملا ہے۔ یہ جملہ اس کو اب آپ لگاتے جائیں، سچویشن بدلتے جائیں اور یہ ہمیں کیا ملا یہ ساتھ لگاتے جائیں، تو اگر اس پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ شکر گزاری والا اگر انداز ہوگا نا تو پھر یہ جملہ یہ زبان پر نہیں آئے گا۔ ملتا ہی ہے اور تھوڑا بھی نہیں ملتا، بہت کچھ ملتا ہے، ملنے کی ڈائمینشن چینج ہو یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سبب دے دیا، بلکہ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے صحیح، جس کے لیے جو اچھا جانا اس کو وہ دیا، جس کے لیے جو بہتر تھا اس کو وہ دیا۔ تو ہم رضا الہی پہ راضی رہنے والے بنے، شکر گزار بنے۔ جی اور اس کا میں ایک چھوٹی سی بات سلمان بھائی یہاں اسی وقت کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس کے اندر شکر گزاری اور نعمتوں کی احساس نہیں ہوتا نا، وہ اپنی حاصل شدہ نعمت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ۔ آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، فلاں چیز کھانا چاہتے تھے نہیں ملی، تو اب جو کھانا ہے نا وہ جل جل کے کھائیں گے۔ فلاں چیز پہننا چاہتے تھے، فلاں کلر کے کپڑے پہننا چاہتے تھے، فلاں اسٹائل کے پہننا چاہتے تھے، نہیں ملے، اب جو پہنے ہوئے نا اس میں فضول میں احساس کمتری میں مبتلا ہوئے جائیں گے کہ میں یہی کہوں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی ساری چیزوں میں آپ سوچتے چلے جائیے، صحیح، اللہ کے بندے، اللہ پاک نے تمہیں جو چیز دی ہے تم اس کو تو اویل کر کے دیکھو۔ بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے سلمان بھائی دسترخوان پہ، کہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور بچے نا چیزوں کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے وہ فیل کرتے ہیں، تو وہ ہر کھانے کو یاد نہیں رکھتے کہ ہم نے کھایا ہوا ہے نہیں کھایا ہوا، تو بعض اوقات ان کا نا انٹینشن ہوتی ہے کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز ہے، اور بظاہر اس کے اندر انہوں نے کوئی لذت کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ نہیں کھاتے۔ یہ میرا اپنا پریکٹیکل ہے، تو جب انہیں زبردستی کرو نا تھوڑی کہ نہیں بیٹا کھانا تو ہوگا آپ نہیں، اچھا کھاتے ہیں تو پھر انہیں اچھا لگ جاتا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو بنائیے گا، یوں کیجیے گا وہ کیجیے گا۔ تو ہمیں جو نعمت حاصل ہے چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم اس کی لذت کو محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے کا محل دیکھ کر ہم اپنی جھوپڑی جلا لیں گے تو کھلے آسمان تلے آ جائیں گے۔ ہاں، تو جو ہے اس کو اویل کریں، اس سے خوش ہوں، آپ خوش ہو،
اس سے خوش ہوں، اس سے راضی رہیں. سلمان مدنی کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو سلمان مدنی کے پاس نہیں. ایسے ہی سب کے ساتھ ایسے ہی. آپ دیکھیں مہروز بھائی، اگر کوئی شخص ہے جیسے جس کی ارننگ کم ہے، جی کم پیسے 20,000 روپے 25,000 روپے مہینے کے کما رہا ہے، یہ میں ایک لوگ اس سے بھی نیچے 18-20 پر بھی لوگ بیچارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایک مہروز بھائی میں ڈھارس کی بات بتا رہا ہوں، میں ڈھارس دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور آپ غور فرمائیے کہ کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے. ڈھارس لینے کے لیے اگر 20-25 ہزار روپے مجھے مل رہے ہیں ماہانہ، اور یہ بہت میں لو بات کر رہا ہوں اس کے سیلری پیکیج کے حوالے سے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ ہے جو اس پر ہے. ڈھارس کے لیے بات کیا ہے، اگر 20-25 ہزار روپے آ رہے ہیں تو کیا اس میں میرا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا میرا جو ہے وہ اس پہ بندہ جو ہے وہ ایک اور انداز میں جو ہے وہ سوچے، ایک اور بات بھی ہے میرے پاس، لیکن یہیں پر میں رکھتا ہوں اس کو کہ آپ دیکھیں کہ مجھے کوئی میری صحت پر کوئی پیسے نہیں لگانے، نہ مجھے کوئی دوائیاں لینی ہیں، نہ مجھے کوئی گولیاں لینی ہیں، نہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. پیسے کم ہیں لیکن صحت بحال ہے، کوئی 1 ٹکا پائی یہاں پر خرچ نہیں کرنا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے وہ نہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس کروانے جو ہے وہ جانا ہے. میں آپ کو غور کروں، یہ جن کے ڈائلیسس ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کسی اور کام کے رہتے ہی نہیں. میں نے مہروز بھائی یہ گردے کے مریضوں سے بھی ملا، آپ کا بھی اس پہ بڑا ایک تجربہ آپ کا اس طرح سے ہے، مشاہدہ کیا آپ نے، آپ کی امی جان کا یہ ڈائلیسس جو ہے وہ ہوتے رہے، آپ نے یہ شیئر کیا ہوا ہے. آپ نے بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے. شاید صاحب ڈرائیور آدمی تھا، بس کا ڈرائیور تھا، لیکن اس کے کڈنی پرابلم تھا تو اس کو بھی ڈائلیسس ہوتا تھا. یعنی کام کر رہا ہے، آپ کام کر رہا ہے. اب تنخواہ تو 5 لاکھ روپے ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، گردے فیل ہو گئے اور دل کا ایک وال بند ہو گیا ہے. دل کی دوائیاں وکری کھا رہا ہے، ڈائلیسس وکرے کروا رہا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 5 لاکھ روپے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کو کہاں ریٹ کریں گے آپ؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے اگر آپ ذرائع ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو ملیں گے. مایوسی سے نکلنے کے لیے اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو چیزیں ملیں گی. اور اگر ہم فرسٹریٹڈ ہی رہیں گے اور اس میں اپنا ہی نقصان کریں گے تو مجھے بتائیے کہ میں اگر اپنا چشمہ توڑ دوں، میں مثال کے طور پر، تو مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ چشمہ ٹوٹ جائے گا، بس دوبارہ بنوانا پڑے گا. اگر دیکھنا ہے جیسے اب میں یہ اتار دیا، یہ سامنے جو بیٹھے عبدالغفور بھائی، بس مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی وائٹ داڑھی ہے، سر پہ انہوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، شاید چادر بھی لی ہوئی انہوں نے چادر گلے میں رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ چشمہ اتارنے نظر بھی نہیں صحیح آئے گا. صحیح. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ہی نقصان کر دیں گے یا اپنے آپ کو ہی دل کو جلاتے رہیں گے، دماغ کو ہلکان کرتے رہیں گے، تو پھر اور ڈاؤن فال ہوتا جائے گا. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف جو ہے وہ ہم نے لے کر کے آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی طرف اپنا جو ہے وہ ذہن بنانا ہے. میں مہروز بھائی روزانہ ہاسپٹل کے سامنے سے گزرتا ہوں، جی، جہاں آپ کی امی جان کا ڈائلیسس ہوتے رہے، وہاں سے بھی، اور ایک اور ہاسپٹل ہے اس کے سامنے بھی روز گزرتا ہوں، اور میں لوگوں کو دیکھتا دیکھتا آتا ہوں اور بس ان کے لیے دعائیں کرتا آتا ہوں، یا اللہ ان کو عافیت دے، سلامتی دے. مجھے تجربہ ہے مہروز بھائی، روڈ کے اوپر چادر لگا کے بیٹھنے کا تجربہ ہے مجھے. یہ جب آپ کے پاس اس طرح کا معاملہ، جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ بھی بے بسی ہوتی ہے. جی، بے بسی ہوتی ہے، ایسی ویسی بے بسی مہروز بھائی. لیکن مہروز بھائی، میں اب بات چل ہی نکلی ہے تو میں کر ہی دوں. اب کروں یا نہ کروں، میرا خیال ہے میں نہ کروں.
جتنی میں نے کہہ دی ہے اتنی ہی جو ہے وہ کافی ہے. یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا مسئلہ تھا یا بڑا کیا تھا. میں نے روڈ پہ چادر بچھا کے بیٹھنے کی بات جو کی ہے میں وہ اس کو کلیئر کر دوں تاکہ کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. ہم جو ہے وہ ایک سفر کر رہے تھے, بلکہ کراچی سفر کر کے کراچی ہی آ رہے تھے. گاڑی کیا ہو گئی, خراب ہو گئی. ہم رات کے 12 بجے کے نکلے ہوئے تھے میروز بھائی, اور مغرب کے بعد جو ہے نا وہ مغرب کی نماز پڑھ لی, اور اس کے بعد رات کے 12 بجے نکلے تھے. جی ہاں جی, رات کے 12 بجے نکلے تھے. ٹھیک ہے, رات کے 12 بجے نکلے تھے. لمبا ٹریول تقریباً 5 گھنٹے جو ہے وہ جانے کے لگے. پھر دن بھی تھا, پھر جو ہے وہ گرمی بھی تھی, اور پھر جب واپس آئے تو رستے میں گاڑی خراب ہو گئی, اور میرا تو جو ہے نا وہ تھکن سے مطلب حال بے حال ہو گیا. تو میں نے کیا کیا, وہ مدنی چادر تھی, وہ جو کتھئی چادر ہوتی ہے, جی جی, وہ روڈ کے سائڈ پر کنارے پر ہی جناب میں نے وہی چادر بچھائی, اور میں اس پہ بیٹھا. پہلے میں ادھر بیٹھ کے چادر بچھا کے پھر میں لیٹ گیا, اور لیٹنے کے بعد سو بھی گیا. اللہ پھر اس ٹائم بھائیوں نے مجھے بارہ جگا بھی لیا, بھائی جان اٹھ جائے, گاڑی ٹھیک ہو گئی چلے. تو یہ مجھے ایک تجربہ یوں اس کا یہ ہے. تو روڈ پر جو بیچارہ بیٹھا ہوا نا بندہ, یہ جب بے بس ہو جاتا نا بندہ, بس ہو گئی اپنی. یہ ہے اللہ عافیت اور سلامتی والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف آئیں. ہماری آنکھیں سلامت ہیں, ہمارے کان سلامت ہیں, ہماری زبان سلامت ہے, ہمارا جو ہے وہ جسم کا جو نظام ہے اللہ کی رحمت سے وہ سلامت ہے, اس میں کوئی ہیلتھ ایشو جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اور مایوسی سے باہر ہیں. فرسٹریشن کے شکار رہیں گے گھر والوں کے ساتھ بھی. جیسے میں اگر آؤں اور موڈ خراب ہے, نگران شورا کا ایک بیان ہے, بلی کو لات کس نے ماری, سننے سے تعلق رکھتا ہے. بلی کو کس نے مارا, جی یہ بلی کو کس نے مارا, بلی کو کس نے مارا یا بلی کو لات کس نے ماری, جو بھی ہے وہ بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے. بلی کو مارنے کا تذکرہ ہے بھارت اس کے اندر, تو وہ ذرا اس کو بیان کو سن لیں ایک دفعہ. آپ فرسٹریٹڈ آئے ہیں, ادھر آ کے اسید بھائی کو دیکھا ہے, بولیں گے کیا ٹوپی کا کیا رنگ پہنا ہوا بھائی, اتنا اچھا ماشاءاللہ, اتنی اچھی انہوں نے جو ہے نا وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اب آگے تھوڑے 2-4 باتیں ان کو بولیں, ساتھ میں بھائی جان ہیں ان کو خان صاحب کو بولیں, کیا آپ ادھر میں پریشان ہوں, آپ مسکرا رہے ہیں, کمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی موڈ اپنا خراب کر کے بعض اوقات صحیح ہے وہ بھی خراب. مسکرانے پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اللہ, میں نے معافی مانگی ہے, مسکرانے پہ معافی مانگی ہے. اللہ, کسی محفل میں تھا, آپ نے بھی تو سوچ سمجھ کے مسکرانا تھا نا میروز بھائی. بھائی میں صحیح مسکرا رہا تھا, آپ سے مسکرا رہے تھے, لیکن مسئلہ یہی تھا, بندہ پیچھے سے بگڑا ہوا آ رہا تھا. اب وہ پیچھے سے بگڑا ہوا ہونے کا ہمیں تو علم نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے, پہلے کہتا ہے مسکرا کیوں رہا ہے. میں نے بولا آپ کو دیکھ کر یہ تو یوں سمجھ بم بن گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی, میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں مسکراؤں گا. اور اب وہ جب بھی سامنے آتا ہے نا, میرے چہرے کی ہنسی غائب ہو جاتی ہے کہ مسکرانا منع ہے, مسکرانا منع ہے. ٹھیک ہے, اللہ رحمت فرمائے. بہرحال یہ فرسٹریشن کے لیول سے باہر آئیں. ہمیں کیا ملا, ہمیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. جی ہاں, اللہ کتنی نعمتیں ہیں. تو اپنے آپ کو مایوسی سے نکالنے کا جو ہے وہ ذہن بنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چیزیں ہمیں کچھ ملیں گی کہ جو ہمیں مایوسی کی جو گہرا اور اندھیرا گڑھا ہے اس میں نہیں جانے دیں گی. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آپ دیکھیں یہ ہمارے احمد رضا بھائی ہیں, یہ ناشری پڑھ سکتے ہیں, میروز بھائی ہیں, بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو ہے ناشری پڑھنے کا ایک انداز ہے, ایک آواز ہے, ایک بڑا اچھا سا سویٹ سا انداز ہے ماشاءاللہ. میروز بھائی جی, ان کے ابا جی بھی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ, اور بھائی بھی نعت خوان ہیں, خود بھی نعت خوان ہیں. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اولاد بھی ان کی نعت خوان بنے گی انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت چل رہا ہے. جی, عظمت کے گیت گانے والے بنے. تو ایک چیز اگر ان کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے میروز بھائی, تو کیا آپ کو اس بات پہ جان گھلانی چاہیے, یار یہ تو اتنی اچھی نعت پڑھ رہے ہیں, میں تو باتیں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. بس اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اس کے نصیب میں ہی خواہش رکھنے میں حرج نہیں ہے. بالخصوص جو آپ نے مثال دی کہ نعت خواہ ہونا, نعت خوانی کی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہوں کہ نہیں, جیسے یہ پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یا ان کو اسی وجہ سے بلایا جا رہا ہے کہ نعت پڑھتے ہیں, تو یہ تو پھر اپنے آپ کو جلانے والی بات ہے, وہی والی بات ہے. بحث کیوں لگایا, بلکہ آپ تو نعت خواہ اور مبلغ کی مثال دے رہے ہیں, میں تو مبلغ اور مبلغ کی بھی بات کروں, سامنے کی بات کروں. ایک آپ کا انداز ہے, ایک میرا انداز ہے. اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ, بڑا اچھا میرے دونوں ہی طرف ایسے بیٹھے ہوئے. مسئلہ یہ کہ آپ کا اپنا ایک انداز ہے ماشاءاللہ, اچھا ہے, خوبصورت ہے. شاہ صاحب کا اپنا ہے. اب میں فضول میں جہلس ہوں کہ نہیں یار سلمان کی طرح, اچھا مجھے تو پنجابی فریز میں سلمان کے لہجے میں بولنے ہیں,
میں تو نہیں بول سکتا، مطلب اسی طریقے سے شاہ صاحب کی کوئی بات دیکھ لوں گی، شاہ صاحب یوں کرتے تو مجھے بھی یوں کرنا ہے، تو اس پہ مثالیں بہت ساری ہیں۔ مہروز بھائی مجھے کسی نے ایک بات کہی اور بات مجھے مزے کی لگی، احمد رضا بھائی قبلہ شاہ صاحب، ایک بندہ وہ پریشان ہے نا، اچھا سوچ رہا ہے، بیٹھا بیٹھا سوچی جا رہا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ ہم تو اسباب سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کرم فرمانے پر آتا ہے نا تو سبب کیسے پیدا ہوتا ہے بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ مہروز بھائی اس کا بھی ایکسپیرینس ہے مجھے جی، یعنی پتہ ہی نہیں چلا اور کام کیا ہے آپ کا ہو گیا۔ کیسے ہوا ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یہ کرنے والا اور کون ہے؟ ایسے ہی۔ بھارت اللہ اکبر۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس بندے کو اگر آپ نے اس سچویشن سے نکالنا ہے نا، اس کے ہاتھ میں آپ تسبیح دے دیں، بیٹھا بیٹھا یہ سوچتا رہے گا اور جان گھلاتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ تسبیح اس کے ہاتھ میں دے دیں، یہ بیٹھا درود پاک پڑھے، اللہ کا ذکر کرے گا، ایک تو ان سوچوں سے بچے گا، دوسرا اللہ کا ذکر اس کی روح کو، اس کے ذہن کو جو ہے وہ طاقت دے گا، پھر تیسرا ذکر اللہ کی برکت سے مشکل بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تسبیح بندے کے ہاتھ میں دے دیں، شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیکھیں تسبیح، ماشاءاللہ درست فرمایا۔ اللہ ہے تو پریشان بھی نہیں ہے، اللہ پریشانی سے محفوظ ہے۔ آمین۔ یہ نیک لوگ تو پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، اللہ اور ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بات بڑی زبردست بات ہے، جس کو لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں اور پریشانی کا جو ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ تسبیح اس لیے کہہ رہا ہوں، امیر سنت فرماتے ہیں تسبیح زبان کی لگام ہے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر یہ آ جائے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کا ذکر، یہ انسان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے، پریشانی سے نکالنے کے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ سلمان بھائی، یہاں میں بالکل ایکچوئل مثال پیش کروں، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو اتنے ڈپریشن میں تھے سلمان بھائی کہ ایک رات میں نا سگریٹ کا ایک پیکٹ پی جاتے تھے ڈپریشن میں۔ ایک تو نشے کے طور پہ پیتے نا، نشے کے طور پر ہی ڈپریشن، اور اسی طریقے سے وہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس یعنی دن میں 3 4 کھا جایا کرتے تھے اینٹی ڈپریشن۔ یا اللہ۔ اچھا، اس کی ساری جو ریزن تھا نا، وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ان کے پاس فرصت کے لمحات میں تھا نا، اس میں وہی آپ والی بات، وہ نیگیٹو سوچ اور اپروچ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو رہی تھی، سوچ کے۔ تو ان کو بس اللہ کی کچھ انعام ہوا، کیا ہوا کہ وہ بیزی ہو گئے اور پازیٹیو انگیجمنٹ ہو گئی ان کی، پازیٹیولی جو ہے نا وہ انگیج ہو گئے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں تسبیح وغیرہ یہ وہ، تو ذکر الہی کرے، کچھ اس طرح کی مصروفیات ہو جائے، جیسے امیر اہل سنت بھی بعض اوقات فرماتے ہیں نا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، منفی سوچوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تو وہ جب مصروف ہوئے نا، ان کی خود بخود، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی وہ سگریٹ بھی چھوٹ گئی، وہ اینٹی ڈپریشن جو ٹیبلٹس لے رہے تھے وہ بھی چھوٹ گئی۔ اچھا، پہلے حالت وہ بتا رہے تھے یہ کہ 2 ٹیبلٹس لے لیتا ہوں میں، پھر بھی نیند نہیں آتی، میں بستر پہ پڑا ہوا ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، یا اللہ۔ اور پھر یہ کیفیت ہو گئی ان کی کہ کب سوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تجربات سے، یہ گواہ تجربات اس پہ کہ آپ جب مصروف ہو جاتے ہیں، اچھی مصروفیت ہوتی ہے، پازیٹیو مصروفیت ہوتی ہے، اللہ توفیق دے تو قرآن کی تلاوت کریں، اللہ توفیق دے درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جو بھی ہیں معمولات، تو یہ ان ساری چیزوں میں اگر آپ انوالو رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکت۔ دعا کریں۔ ظاہر مکہ ہیں، ان کی امی جان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی، ہاسپٹلائز ہو گئی، اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو ان کا مہروز میں میسیج آیا، انہوں نے کہا میں مکہ شریف میں ہوں اور میرا دل یوں ہے۔ تو میں نے کہا حرم شریف میں جائیں، کعبے کو دیکھیں، اللہ کو یاد کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رو رو کے آنسو بہائیں، دعا فرمائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے جان کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ کرنے والا کام کریں۔ تو مہروز بھائی جو اس کے جواب میں میسیج آیا نا، وہ میسیج پڑھ کے مجھے مزہ آیا۔ یعنی بندہ جو ہے یہ اس پریشانی کے عالم سے کیا ہے، باہر نکل کے جو کام کرنا چاہیے اور جس کے کرنے سے کام ہو جانا ہے اس طرف آ گیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ہمیں کیا ملا، یہ جملے بول بول کے نہ شکریہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. میں احمد رضا بھائی سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میروز بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل اجازت. اللہ برکت دے. آپ ویسے پریشان ہوتے ہیں احمد رضا بھائی؟ آپ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ. تو آپ نے ان ایکسپیکٹڈ جواب دیا. غلام شبیر بھائی کی ٹریننگ ہے. جی غلام شبیر بھائی کی ٹریننگ ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اس پر پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے. بھائی صاحب کو بھی بلائیں گے، ان کو بھی ساتھ ساتھ بلائیں گے، تو پھر مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ایسے کبھی تو پریشان ہوئے ہی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، انسان میں پریشانی تو آتی ہے، لیکن پریشان کرنے والا ہو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہر چیز کا دو پیرائے ہوتے ہیں سوچنے کے. آپ سوچ کے اس کو یا تو نیگیٹو لے لیں یا پازیٹیو لے لیں. پازیٹیو کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ سوچ چلی جائے گی، ظاہر سی بات ہے. ماشاءاللہ بھائی، یہ بھی دو باتیں. ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ جب پریشان کرتے ہیں تو بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے. جیسے اگر میں ان کو پریشان کرنا چاہوں تو میں کچھ بھی نہیں بولوں، میں 2 جملے بولوں گا، لیکن یہ شاید پھر بھی پریشان نہیں ہوں گے. اس کا حل کر ہی لیں گے. جس طرح یہ بات کر رہے ہیں نا، اٹس مینس کہ ان کے پاس کوئی گر ہے، وہ گر پھر ہم کبھی انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ بھی آپ بتا دینا کہ واقعی میں کچھ لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو پریشان کرو. اللہ معاف کرے. ہمارے معاشرے میں، ہماری تو سوچ نہیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے سلمان بھائی. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مطلب مشاہدہ ہوگا، اچھا تجربہ بھی ہوگا کہ وہ خواہ میں پریشان کرنے ہی آئے. ایسا ہی. تو بہرحال اللہ پاک عافیت فرما، ہم دوسروں کو پریشان کرنے والے نہ ہو، ہم دوسرے کو پریشانی سے نکالنے والے. واہ واہ واہ. ہم جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. تو وہ تو سب کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سہارا، یتیموں کے آسرا ہیں. تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، بلکہ ان کا تو نام ایسا ہے کہ روتا ہوا لے لے تو وہ مسکرا پڑتا ہے ان کا نام لینے سے. تو ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو فالو کرنا چاہیے اور اسی رستے پہ چلنا چاہیے. فضول میں کسی کو پریشان کرنا، اکثر اوقات تو یہ گناہ بھی ہوگا کہ جو پریشان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو ہم بس اللہ تعالیٰ سے عافیت اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں. سلمان بعض لوگ نا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. خوبصورت ان معنوں میں نہیں کہ ان کے نئے نقش اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ان معنوں میں ان کا کریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مل جاتے ہیں شاہ صاحب ایسے ہی کہ ان سے آپ کسی کے بارے میں بات کریں وہ پازیٹیو جملہ کہیں گے، کسی کے بارے میں کچھ کہیں وہ دعائیہ کلمات کہیں گے. اچھا کسی کی برائی کریں تو وہ آپ کو ٹال دیں گے کہ نہیں یار چھوڑو اس کو. تو وہ نا معاشرے کا لائٹ ہاؤس ہیں، ٹاور ہیں وہ، ایسا کہ روشنیاں پھیلا رہے ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے. تو اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں. مزے کی بات ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار وہ بندہ ماشاءاللہ کسی کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ کسی کی برائی میں نہیں ہے، وہ گرانے والوں میں نہیں ہے، وہ اٹھانے والوں میں ہے، سہارا دینے والوں میں. ہم ایسا کیوں نہ بنے؟ ہم بھی ایسے ہی بنے، ہم بھی سہارا دینے والے بنے. اچھے ہی لگتے ہیں ایسے لوگ، سب کو اچھے لگتے ہیں تو ہم بھی بنے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ایسا تجربہ کہ یہ تو ہوا ہے جنید بھائی کے ساتھ، جو کہ جامعۃ المدینہ میں ہوتا ہے، جنید شیخ صاحب. یقین کریں جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں نا، سیم یہی طبیعت کے مالک ہیں. کبھی ان سے ہمیں یہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی ایذا پہنچائیں گے تصور میں بھی نہیں ہے. یہ ہمیں کچھ کہیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پریشان کریں گے، تصور میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی جہاں پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی تربیت کی ضرورت ہے، بلا جھجک وہ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں، تربیت کرتے ہیں. بارہا انہوں نے ہماری تربیت بھی کی، انتہائی نائس طبیعت کے. اچھا ہوتا بھی ہے نا کہ بندہ چلے، یہ تو ہم 4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے ایک ساتھ ہوتے ہیں، کہا کہ سفر پہ آپ چلے جائیں کسی کو جج کرنا ہو. الحمدللہ مدنی قافلے میں جنید شیخ صاحب کے ساتھ جانا ہوا، وہاں پر سفر میں ان کے ساتھ رہے، 3 4 5 دن ہم ایک ساتھ رہے. الحمدللہ بہت نائس طبیعت کے. یعنی بات پھر یہاں پر آ کے ہوتی ہے کہ جب ایسی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو پھر دل پہ آ کے لگتے ہیں یہ لوگ، اور دل کرتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں. ایمان والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہونا ایسا ہی چاہیے، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے والا پھر کوئی خالی نہ جائے نا. جب بیٹھیں علم کے موتی بکھیریں، بات کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اچھی بات کریں، نیکی کی دعوت پر مبنی بات کریں، نبی پاک علیہ السلام کے عشق پر بات کریں. یقین کریں مدنی قافلے میں انہوں نے ایک بات کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، فکر آخرت پر رونگٹے کھڑے کر دیے انہوں نے. ایسی انہوں نے بات کی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے جنید بھائی کے، کہ ہمارا ہوگا کیا کہ ایک ایک موومنٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا، کہ 3 3 سوالات ہونے ہم سے،
کہ تم نے ہاتھ اٹھایا، کیوں اٹھایا، کس کے لیے اٹھایا، وجہ کیا تھی، رضا کتنی تھی. تو اس طرح کے انہوں نے ایک موومنٹ پر بتا رہے تھے کہ 3 سوالات ہوں گے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے، رونے لگ پڑے. کہا ہوگا کیا ہمارا؟ خوف خدا بھی ہے، عشق رسول بھی ہے. یہ صرف ایک تو میں ہی بات کروں، ان کے علاوہ بھی کی ایک اسلام بھائی جو ان کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیں گے تو پھر یہی. شاہ صاحب ابیر اہل سنت نے جو درخت لگایا ہے نا جی اس کے پھل بڑے میٹھے ہیں. مرحبا. بات یہی ہے کہ جس نے جو پھل کھایا ہے وہ اس پھل کے گن گاتا ہے. مرحبا. اللہ کی بڑی رحمت ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھ کے یہاں سلمان بھائی میں شاہ صاحب باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو فیل بعض اوقات ہوتا ہے کہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم جس دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اور بالخصوص میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کو میٹھے پھل کھانے، اچھے پھل کھانے ہیں تو آپ بھی دعوت اسلامی کے باغ میں تشریف لائیے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے قریب کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی والا مل جائے گا. ہو سکتا ہے مٹھاس کا لیول تھوڑا زیادہ کم ہو، تھوڑا کھٹا میٹھا ہو کوئی، لیکن مٹھاس آپ کو ملے گی وہاں سے انشاءاللہ. توانائی آپ کو ملے گی وہاں سے، تو چراغ جلے گا وہاں سے انشاءاللہ. روشنی ملے گی آپ کو، ٹھنڈک ملے گی. تو وہاں سے رابطہ کریں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیں. امیر سنت جو ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچا بسا اسلامی بھائی. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آمین. آمین. مرحبا. نیک اعمال پر عمل کرنے والا، دینی کام کرنے والا. آمین. سوال ہے مہروز بھائی کہ مہروز بھائی چائے میں میٹھا کم پیتے ہیں یا زیادہ پیتے ہیں؟ اور آگے ایک اور بات بھی ہے، پہلے تو یہ بتائیں پھر اگلی بات بھی کرتا ہوں. میٹھا زیادہ کم. جی میٹھا زیادہ پیتے ہیں یا کم پیتے ہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں، میٹھا زیادہ کم. اصل میں یہ نا، میں سفر میں تھا، ایک ہوٹل پہ کہہ دیا میں نے، اللہ. تو مجھے جو مقصود تھا اس کا الٹا ہو گیا کم. میں نے کہا تھا میٹھا زیادہ کم. یہ اتفاقاً جملے نکل گئے تھے، مطلب سمجھنے مشکل ہے ان کا. میٹھا بہت کم پیتا ہوں. ابھی تو پھیکی چائے پی رہا ہوں گھر پہ. اچھا جی، چلیں اللہ برکت دے. صبح صبح آپ ماشاءاللہ کیا کیا پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب بتائیں وہ کھانے پینے میں کیا پسند ہے. کہ بھائی اگر تو دعوت کرنی ہو کسی کی، دعوت پہ بلانا ہو تو پھر تو آپ پوچھیں بھائی آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، تو پھر بندہ جو ہے نا بتا بھی دے. اب ویسے جو کبھی کبھی بندہ بتایا نا یہ پسند ہے، وہ ملتا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے، میں نے بتایا مجھے یہ پسند ہے. وہ سب کچھ تھا، وہی نہیں تھا جو میں نے کہا تھا یہ پسند ہے. اللہ اکبر. اللہ برکت دے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کہیں مہروز بھائی بغیر بتائے، بغیر کہے، بغیر تذکرہ کیے دسترخوان پہ ہر چیز پسند کی ہوتی ہے. جی یہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ دعوت ہوئی ہے گھر پہ بھی. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کوئی دعوت ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات کسی کا خلوص اتنا ہوتا ہے کہ وہ دسترخوان پہ جو چیز بھی سامنے آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یار ان کا خلوص دیکھ کر. صاحب یہ تو ایک الگ چیز ہے نا جی. یہ بھی ایک بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ خلوص بتا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ میں نے یہ دیکھا ابھی زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں مہروز بھائی، ہم جو ہے وہ حاجی امین صاحب کے جو ہے وہ ادھر تھے، تو وہ مدنی چینل ماشاءاللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو مہروز بھائی وہ دسترخوان پہ جتنے کھانے تھے نا وہ سب وہی تھے کہ جن کا وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی ہم نے کوئی کیا ہے ذکر کیا ہی ہوا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے جی. بہرحال خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. اور پسند پوچھنے میں بھی حرج نہیں ہے، بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، بتا ہی دیتے ہیں. تو یہ سوال ہم آپ کا عید کے پروگرام کے لیے اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں مہروز بھائی. بہت بہتر. ٹھیک ہے. ابراہیم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حساب رکھنا چاہیے تاکہ تعلق بندے کا رہے اور بات چیت بھی ہوتی رہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی زندگی گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. ہمیں کیا ملا یہ سوچنے سے پہلے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا دیا. واہ کیا خوبصورت بات کہی ہے اور بڑی پریکٹیکل بات کہی ہے ماشاءاللہ. اویس بھائی ہیں جی شیخو پورا سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹوڈینٹس محنت بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول کی طرف سے کیا ملا. یہ بھی ایک اسٹوڈینٹس کا انداز ہے، ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں. بعض بچے ہیں شاہ صاحب، آپ بھی استاد آدمی ہیں ماشاءاللہ، ٹیچر ہیں. استاد آدمی مطلب یہ ہے جامعہ دنیا کے ٹیچر ہیں. تو یہ مجھے کسی نے کہا کہ کسی کو کہنا کہ آپ استاد آدمی ہیں یہ دوسرے نیگیٹو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کراچی میں دیکھ. اچھا کراچی میں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے. بہرحال آپ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے. تو بعض اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ پڑھایا ہی نہیں ہے.
हमें तो ये उस्ताद साहब ने फिर उनका क्या बताया होता ही है? नहीं है जी, फिर उनका क्या होता है? फेल ही हो जाते हैं फिर, और क्या होता है उनका। तो ये अच्छा नहीं है। तो अपनी मेहनत भी करनी चाहिए, स्ट्रगल भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। और मुझे याद नहीं है या मेरे जहन में नहीं है या मैं भूल गया हूँ या मैंने मेहनत नहीं की, कभी ये भी कह लेना चाहिए, ताकि बंदा मेहनत भी करे, याद भी करे, और जो करने वाला काम है वो ही करे। लेकिन उन्हीं के साथ दूसरे तलबा पास भी हो जाते हैं उसी क्लास में। दूसरे तलबा, बारिश तो बरस रही होती है सब पर, उस्ताद सबको पढ़ा रहा होता है, बसा वक़्त छुट्टी की वजह से अपनी गलती को छुपाने के लिए हमने तो पढ़ा नहीं था, हालांकि दूसरे तालिब इल्म कैसे पास हो गए। या अगर सवाल भी आए तो शायद एक आध सवाल ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ कोर्स हो, लेकिन उमूमन ऐसा होता कम ही है। लेकिन ये अपनी ही गलती को छुपाने के लिए बसा वक़्त इस तरह किया जाता है कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं गया। हाँ, आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ये हकीकत है। ये सबक पढ़ा देना चाहिए था कि अपनी गलती मान लेना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा मैसेज है हज़रत जनाब मोहम्मद फ़ुज़ैल रज़ा मदनी दामद कातिबुल कुद्सिया का, हज़रत सखी सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे के आप चश्मो चिराग हैं माशाल्लाह। और आपने जो है वो लिखा है, फरमाते हैं एक पहलू ये भी इसमें शामिल किया जा सकता है कि जो अपने वतन असली में है वो उस शख्स को देखे जो गरीबुल वतन है, कि उसे और मुझे क्या मिला हुआ है। यानी जो घर पे रह रहा है, अपने घर में है, अपने शहर में है, वो अपने आप को देखे, और जो बेचारा परदेश काट रहा है कभी उसकी ज़िंदगी को भी देखे कि मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, तो भी कदर हो ही जाएगी। ये हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, खाना टाइम पर मिल रहा है, कपड़े जो है वो धुले हुए मिल रहे हैं, इस्त्री हुए मिल रहे हैं, ठीक है ना जी, बिल्कुल। और घर में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशानी। और जो परदेश में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये भी एक आसान बात नहीं है, परदेश काटना। अल्लाह पाक हम सबको आफियत अता फरमाए। बादशाह जी क्या प्यारी बात थी। आगे फरमाते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिसके हुसूल की तमन्ना हर शख्स करे, मगर ज़ेरे ज़मीन ये तमन्ना बेसूद होगी। अब मौका मिला हुआ है, अब इसे गनीमत जाने। यानी मरने के बाद अगर आप जो है वो तमन्ना करते रहें कि मैं वापस चला जाऊं और जाके नेक काम करके आऊं, तो ये नहीं हो सकेगा। तो अभी अल्लाह करीम ने मौका अता फरमाया है, तो अपनी कब्र आखिरत को संवारना चाहिए। माशाल्लाह बड़े अदबी रंग में इसको लिख कर भेजा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैंने इसको आसान करके बयान कर, दोनों तरह का अदब है जी, दोनों तरह का अदब है माशाअल्लाह करीम। कॉल शामिल करते हैं जी। अब्दुल खालिक अत्तारी वाह कैंट से आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में हाजिर हूँ। सलमान भाई, मौजू आप लेके आए हमें क्या मिला, और अक्सर हम लोग यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या मिला, मैं फलां चीज से महरूम हूँ, मैं फलां चीज से महरूम हूँ। हालांकि ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या नहीं मिला। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नेमतों से नवाजा है, बल्कि हम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहें तो शायद शुमार करते करते थक जाएं, अल्लाह की नेमत खत्म ना हो। तो ये इरशाद फरमाइए कि ये सोच कैसे हमारे ज़हनों में परवान चढ़ेगी कि हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचने से बच पाएं, और इस तरफ हमारा ध्यान हो जाए कि जो कुछ मुझे मिला है इसके भी मैं काबिल नहीं हूँ। तो इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। जी शायद पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोच बनेगी। जैसे हमारे अभी गुफ्तगू हमारी तकरीबन यही हो रही है कि हम अपनी सोच का लेवल बदल लें। कोई भी मामला आपके सामने आएगा तो दो ही पहलू उसके निकलेंगे, या तो आप उसका अच्छा सोचेंगे या उसका बुरा सोचेंगे। कोई भी मामला है, अगर आप अपना जहन बना लें। ये जहन बनेगा कैसे? जहन बनेगा आपकी सोहबत से, आप किन के साथ बैठ रहे हैं। अगर नेगेटिव सोचने वालों के साथ बैठ रहे हैं तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे, कभी भी आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचने वालों के साथ बैठेंगे आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। ये जो दिमाग का लेवल है भाई, ये बहुत बड़ा सोचता है। आप उनको देखें ना, बैठता किन के साथ है, वो क्यों इतनी बड़ा सोचता है वो काम। ये बिलखुसूस कारोबार वाले जो अफराद हैं, अहमद भाई हमें बड़ी आसानी से ये बता देंगे कि कारोबार जो करने वाले होते हैं, ये कारोबार की एक एक चीज़ के बारे में मुझे एक जैसे दोस्त ने बताया। उसने कहा कि अगर मेरे जो ऑनर हैं इतना एतमाद करते हैं, अगर मैं कहूँगा ना कि यहाँ पर हम एक ढाबा खोल लें और उसमें हमें करोड़ों रुपए का नफ़ा होगा, तो वो मान जाएगा और वो कर भी देगा। मैंने पूछा क्यों? कहा कि मुझे पता है कि यहाँ पर फ़ायदा है। अपना उसने लेवल बताया कि यार मैं सोचता हूँ कहाँ पर किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। ये है सोच कि जब आप अपनी सोहबत उन लोगों के साथ रखते हैं कि जो पॉजिटिव सोचते हैं, जब जाके आपको फ़ायदा होता है। अगर आप नहीं यार ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर कुछ, आप
کر ہی نہیں سکتے. آپ دکان کھولو گے تو آپ کروڑوں روپے لگا دو گے, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنی سوچ کو بدلیں. آپ سوچ بدلنے کے لیے آپ اپنی صحبت کا انتخاب کر لیں, کون سی صحبت کا آپ انتخاب کرتے ہیں. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی. اپنی سوچ کو انہینس کرنے کے لیے اور پازیٹیو انداز جو ہے وہ لینے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, امیر سنت کی مبارک مدنی مذاکرے ہیں, ان کو دیکھیں, اور قبلہ نگران شورا دامت القدسیہ کے پروگرام ہیں وہ آپ دیکھیں اور ان کو سنیں, اور جو فرما اس پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو پازیٹیو سوچ اللہ کی رحمت سے میسر ہوگی انشاءاللہ. یہ کہہ رہے منڈی بہاؤدین سے میسج ہے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد مراج رضا ہے. سلمان بھائی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا یہ کلام سنا دیں مجھے, جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا جی. میں کپروں سے بات کر رہا ہوں, محمد انور. نعت پاک سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. صحیح, اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیں انشاءاللہ الکریم, اس کو بھی نیت کرتا ہوں سنانے کی. جی کال. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان بھائی یہ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. میں جملہ سے بول رہا ہوں, میں محمد عثمان اتاری ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, مہربانی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہ پنجاب کا ایک سٹائل ہے شاہ صاحب, آمد بیچ میں یا جو ہے نا اس کو ملا دیتے ہیں لفظ میں. بعض اوقات کرتے ہیں دو لفظوں کے اندر بیچ میں کیا کر دیتے ہیں, یا کو ملا کے اس کو اٹیچ اس کو کر دیتے ہیں. جیسے جی آمد آمد ہے, جیسے ہے ویسے آمد آمد ہے نا, لیکن اس میں کیا اس کو یا ملا کے اسے کیا کر دیا, ایڈ کر دیا. اسی طرح یہ اور بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. یہ پنجابی فریز کا ایک حصہ, یہ اس کا حصہ کہہ لیں یا اس کو ایک انداز کہہ لیں, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ لیں. ٹھیک, آگے شامل کرتے ہیں کال. میرا نام عبد المصور صدیقی ہے. گزارش ہے کہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے جی. جی میں بھاگلپور سے فرمان علی عرض کر رہا ہوں, انکل مجھے گوشے پاٹ سنا دیں. ٹھیک ہے, کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تمہارے تو وہ سار یہ نافرمانیاں اپنی, تمہارے تو وہ سار یا رسول اللہ, تمہارے تو وہ سار یہ نافرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم
मट्टी भी ठिकाने से लगा दे मेरे प्यारे, मेरी मट्टी भी ठिकाने से न पहुँचे उनके कदमों तक, न कुछ उसने अमल भी है, न पहुँचे उनके कदमों तक, न कुछ उसने अमल भी है। हसन क्या पूछते हो गए गुज़रे ज़माने से, हसन क्या पूछते हो गए गुज़रे ज़माने से। माशाअल्लाह। ये किस शगनशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शगनशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा। क्यों गिर लगे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके चुके उनको उठाने आए आए। रऊफ ऐसे है और ये रब है इतने, रऊफ ऐसे है और ये रब है इतने, के गिरते पर्दों को सीने लगाने आए गए। किस शगनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सुनोगे लान ज़बान करीम से नूरी, सुनोगे लान ज़बान करीम से नूरी, सुनोगे लान ज़बान करीम से नूरी। ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए गए। किस शगनशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया मेरे, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया। आ गए नबी, आखिरी नबी, देखो मांगे नूर फिर गया गया, देखो मांगे नूर फिर गया गया। आ गए नबी, आखिरी नबी, आशिकों के दिल जगमगा गया, आशिकों के दिल जगमगा गया। आ गए नबी, आखिरी नबी, हर गुलाम
مصطفیٰ کہ گرا گا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہر غلام مصطفیٰ کہ گرا گا مرحبا انس و جن فرشتے ہو رہے گے سب فدا انس و جن فرشتے ہو رہے گے سب فدا شان کی عطا چہرہ چاند سا شان کی عطا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا ماشاءاللہ احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی نعت خوان ہیں حاجی شبیر. کبھی نعت شریف ان سے سیکھی ہو یا کبھی انہوں نے کچھ سکھائی ہو, کبھی کچھ آپ نے ان کے سامنے پڑھا ہو, انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہو کہ اس کو یوں نہیں اس کو یوں پڑھیں ایسے پڑھیں, یا نعت شریف پڑھنے کے حوالے سے کبھی آپ کو کوئی بات سمجھائی ہو بیٹا نعت شریف جب بھی پڑھو تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے پڑھو, کچھ ارشاد فرمائیں؟ شاید میں کہوں نا کہ مجھے نعت خوانی سکھائی میرے والد صاحب نے. یہ غلط تو نہیں ہوگا, بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. صحیح. تو اس حوالے سے جہاں بھی میرا نعت خوانی میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے مجھے, تو وہ اگر والد صاحب وہاں ہوتے ہیں تو میری غلطیاں بھی نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر یہ غلطی کری تھی, اس کو آئندہ سے یوں پڑھنا ہے. خود پڑھ کر بھی بتاتے ہیں کیا بات, اس نعت کو اس طرز میں اور اس طریقے سے پڑھنا ہے. کیا بات. اچھا پھر مدنی چینل پہ ہم ظاہر سی بات ہے مدنی چینل پہ پڑھتے ہیں تو وہ اس حساب سے بھی بتاتے ہیں کہ حضرت صاحب کے سامنے پڑھنا ہے نا آپ نے, امیر سنت کے سامنے, تو اس انداز میں پڑھنا ہے کیونکہ ان کا یہ انداز ہے سننے کا. واہ واہ واہ. اور اگر حاجی عمران اتاری صاحب کے سامنے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے. کیا بات. ان کا یہ انداز ہے سننے کا. واہ واہ واہ. بہرحال میرا جب بھی موقع ملتا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں ان سے پوچھ لیتا ہوں میرا اس سلسلے میں جدول ہے تو میں یہاں پر کیا پڑھوں, یا کبھی محفل نعت میں ان کے ساتھ جدول ہوتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا نعت پڑھوں میں, کس حساب سے کس طرح سے پڑھوں. تو وہ ماشاءاللہ بہت مجھے سکھایا انہوں نے ہی سارا سب کچھ. ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو اور ان کی برکتیں عطا فرمائے. حاجی شبیر نعت خوانوں کے نگران بھی ہیں آپ, اور ان کا ایک واٹس اپ میسج اشفاق بھائی نے نعت خوانوں کے مدنی چینل کے جو نعت خوان شاہ صاحب ان کے مشورے میں یہ سنایا. مجھے بھی اس میں حاضری کا شرف ملا, مجھے مہربانی فرماتے ہیں اشفاق بھائی یاد فرما لیتے ہیں, تو اس مشورے میں بھی حاضر تھا. اس میں حاجی شبیر صاحب نے کہا کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے ہمارا یہ تصور اور یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت شریف سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک انداز آپ جب یہ سوچ آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو ذوق بھی آئے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اخلاص بھی ملے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محمود بھائی کا کلام سننے کی فرمائش ہے جی. طیبہ کا چاند آیا, بڑی فرمائش ہے یہ اس کلام کی. کلام بھی آ ہی گیا ہے ماشاءاللہ, آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں محمود بھائی کا پڑھا ہوا کلام طیبہ کا چاند آیا. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. طیبہ کا چاند آیا, طیبہ کا چاند آیا, طیبہ کا چاند آیا, طیبہ کا چاند آیا. جھومو آمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, احمد مجتبی مرحبا صد مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا
صد مرحبا مرحبا صد مرحبا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند 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 مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدی طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند 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 نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی ماہ میں تیرا چاند نہ صلی علی خوش آمدید طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند میرے پیارے چاند آیا طیبہ کا چاند میرے پیارے چاند آیا مرحبا صد مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت یوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدی یوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدی جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوش آمدید طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند یا رسول اللہ آیا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آیا یا حبیب اللہ خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج آئے شاہ اسقیاء صلی علی خوش آمدی خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج آئے شاہ اسقیاء صلی علی خوش آمدی قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند
صد مرحبا احمد مجتبی مرحبا صد مرحبا یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا صد مرحبا مرحبا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند 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 آیا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند آیا ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام محمود بھائی کا آپ نے سنا۔ مہروز بھائی، آج کے پروگرام کی آخری بات، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ جو کچھ ملا ہے اس کو انجوائے کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ جو ملا ہوا ہے رب کریم اس کو زوال سے بچائے۔ اللہ نے چاہا تو اور برکتیں ملیں گی، اور اضافہ ملے گا۔ دین بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور انسانی اخلاقیات بھی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ملا ہے اسے انجوائے کرو، اس کا شکریہ کرو، تھینکفل رہیں۔ مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری والے مزاج سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جن کا انداز ہے وہ اس کو تبدیل کر لیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ امیر سنت کی مدنی مذاکرے سنیں گے تو یہ مزاج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ تبدیل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے